السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن اور موجودہ مسلمان سیریز کی 8ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ورچوئل دنیا کے بارے میں بات کریں گے جہاں ہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام وغیرہ استعمال کرتے ہوئے بھی ہمارے اوپر قرآنی احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دین جائے نماز یا مسجد تک محدود ہے، جبکہ کی بورڈ کے پیچھے بیٹھے ہم کسی کی عزت اچھالیں، جھوٹی خبریں پھیلائیں یا نامحرم سے گفتگو کریں تو شاید اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے ڈیجیٹل اخلاقیات کے وہ کون سے اصول وضع کیے ہیں جو آج ہماری سکرینوں پر نافذ ہونے چاہیے۔ آج واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج آتا ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی کی ذاتی زندگی ہو یا کوئی مذہبی بات۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق یعنی ویریفیکیشن کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ نادانی کے اندر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ یاد رکھیں، ایک غلط کلک کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ قرآن کا اصول واضح ہے کہ جب تک آپ کو اس بات پر یقین نہ ہو، آپ کے پاس اس کی ویریفیکیشن نہ ہو تو اس کو شیئر نہ کریں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج ہم اپنی فیڈ پر صرف وہی چیز شیئر کرتے ہیں جو 100% سچ ہے؟ سوشل میڈیا پر کسی کی پوسٹ کے نیچے بدتمیزی کرنا، اسے گالی دینا یا اس کی تصویر کا مذاق اڑانا یا میمز بنانا آج فن سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے اس رویے کو سختی سے روکا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ یاد رکھیں، آپ کی پروفائل پکچر یا آپ کی فیک آئی ڈی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ کسی کے ایبوں کو سوشل میڈیا پر اچھالنا دراصل اپنی ہی عاقبت کو خراب کرنا ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کو صرف لائکس اور ویوز لینے کے لیے ہی وقف کر دیا ہے؟ کھانا کھانے سے لے کر عبادت تک ہر چیز کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا کیا ریاکاری کے زمرے میں نہیں آتا؟ قرآن ہمیں اخلاص کا درس دیتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی شو آف کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نیکیوں یا نعمتوں کی نمائش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں اور دوسرے احساس کمتری کا شکار ہوں، یہ قرآن اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اپنی زندگی میں تھوڑی سی پرائیویٹ جگہ ضرور رکھیں اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ خالص کریں۔ دوستو، سوشل میڈیا برا نہیں، لیکن اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ آپ کی ٹائم لائن آپ کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے۔ آج ہی اپنی فرینڈ لسٹ اور فالوئنگ لسٹ چیک کریں۔ اگر کوئی پیج یا شخص آپ کو گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے یا آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پر انفالو کریں یا بلاک کر دیں، اور اپنی اسکرین پر وہ چیزیں لائیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں۔ اور آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ نے سوشل میڈیا پر کسی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآنی اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کی ہے؟ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے خواتین کے حقوق اور وراثت، قرآنی احکامات بمقابلہ معاشرتی رسم و رواج۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔